القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المقتضى فهو زيادة على النص لا يتحقق معنى النص إلا به، كأن النص اقتضاه ليصح في نفسه معناه. مثاله في الشرعيات قوله أنت طالق، فإن هذا نعت المرأة إلا أن النعت يقتضي المصدر، فكأن المصدر موجود بطريق الاقتضاء. وأما المقتضى فهو زیادة على النص لا يتحقق معنى النص إلا به، یعنی بہرحال مقتضی تو وہ نص پر ایسی زیادتی کا نام ہے جس کے بغیر نص کے معنی متحقق نہ ہوں. كأن النص اقتضاه ليصح في نفسه معناه، گویا نص نے زیادت کا تقاضا کیا ہے تاکہ اس کے معنی فی نفسه صحیح ہوں. مثالہ فی الشرعیات قولہ انتی طالق، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے انتی طالق، فإن هذا نعت المرأة، کہہ رہے ہیں کہ انتی طالق، شوہر کا بیوی کہنا انتی طالق یہ عورت کی صفت ہے. الا ان النعت يقتضي المصدر، مگر صفت یہ مصدر کا تقاضا کرتی ہے. فَكَأَنَّ الْمَصْدَرَ مَوْجُودٌ بِطَرِيقِ الْاقْتِضَاءِ، تو گویا مصدر اقتضاءً یہاں موجود ہے. تقسیم رابع کی چوتھی قسم مقتضی ہے. مقتضی اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور مقتضی کہتے ہیں کہ جو کلام ہے، کلامی منصوص علیہ پر ایسی زیادتی جس کے بغیر کلام منصوص علیہ کے معنی متحقق نہ ہو سکتے ہوں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ بسا اوقات نص یعنی کلام منصوص علیہ شرعاً اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک زائد عبارت مقدر بن جائے، اس لیے کہ اگر اس زائد عبارت کو مقدر نہ مانا جائے تو کلام منصوص علیہ کے معنی صحیح نہیں ہوں گے، بلکہ کلام منصوص علیہ لغو ہو جائے گا. لہذا کلام منصوص علیہ کے معنی کو صحیح کرنے کے لیے اور اس کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اس زیادتی کا مقدر ماننا ضروری ہے. اچھا، اس زیادتی پہ چونکہ کلام منصوص علیہ کے ساتھ موقوف ہے، اس لیے وہ زیادتی کلام منصوص علیہ کے لیے شرط ہوگی، اور شرط چونکہ شرط مقدم ہوتی ہے، لہذا وہ زیادتی کلام منصوص علیہ پہ مقدم ہوگی. اگر آپ غور کریں گے تو یہاں چار چیزیں ہوں گی. پہلے تو کلام منصوص علیہ جس کی صحت اس زیادت میں موقوف ہے، اس کو مصنف نے اس کو مقتضی کہا جائے گا. دوسرا وہ زیادتی جس پر کلام منصوص علیہ کی صحت موقوف ہے اور کلام منصوص علیہ کے لیے شرط کا درجہ رکھتی ہے، اس کو یہاں مصنف نے مقتضی سے تعبیر کیا ہے. اور تیسری چیز ہے شرع کا اس بات پر دلالت کرنا کہ کلام منصوص علیہ اس زیادتی کے بغیر درست نہیں ہوگا، اور اس کو اقتضاء کہا جاتا ہے. اور چوتھی چیز ہے وہ حکم جو مقتضی سے ثابت ہو. مصنف کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں مقتضی کی مثال یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے اگر کہا کہ انتی طالقن، تو انتی طالقن کے اندر جب آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں طالقن یہ عورت کی صفت ہے. طالقن کا مطلب کیا ہے کہ تو طلاق والی ہے. جیسے اگر کوئی عورت کاتبہ ہے مثال کے طور پر، بہت بڑی لکھنے والی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ انتی کاتبتن، تو بہت بڑا لکھاڑی ہے. تو جس طرح کاتبتن یہ صفت ہے، اسی طرح طالقن بھی یہ عورت کی صفت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صفت یہ مصدر کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ جو صفت کے صیغے ہیں جیسے کہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، یہ مصدر پر دلالت کرتے ہیں. جیسا کہ
فعل یہ مصدر پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب تعلقن یہ عورت کی صفت ہے اور صفت مصدر کا تقاضا کرتی ہے تو تعلقن طلاق مصدر کا تقاضا کرے گی، اور جب تعلقن طلاق مصدر کا تقاضا کرتی ہے تو انتی تعلقن کہنا یہ گویا کہ طلاقن کہنا ہوگا، اور جب ایسا ہے تو مصدر یعنی طلاق یہاں پر اقتضاءً ثابت ہوگا، اور انتی تعلقن یہ طلاق کا مقتضا ہوگا، یعنی انتی تعلقن یہ مقتضا، اور یعنی انتی تعلقن یہ مقتضی ہوگا اور طلاق جو مصدر ہے وہ مقتضا ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ عَاتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عَاتَقْتُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَلْفُ وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ نَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ يَقَعُ عَمَّا نَوَى، وذلك لأن قوله عاتق عني بألف درهم يقتضي معنى قوله بيعه عني بألف ثم كن وكيلي بالعتاق فأعتقه عني، فيثبت البيع بطريق الاقتضاء ويثبت القبول كذلك لأنه ركن في باب البيع۔ کہنے کہ وَإِذَا قَالَ عَاتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، جب کسی نے کہا، یعنی کسی آقا نے، کسی آدمی نے کہا کسی غلام کے مالک سے کہ تو اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 درہم کے عوض فروخت کر، فقال عاتقت یقع العتق عن الآمر، اب جو غلام کا مالک ہے اس نے کہا میں نے آزاد کر دیا، تو کہنا ہے کہ اس مسئلے کے اندر آمر کی طرف سے، حکم کرنے والے کی طرف سے غلام آزاد ہو جائے گا، اور آمر پر فیجب علیہ الالف، جو آمر ہے اس پر 1000 درہم واجب ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ نَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ يَقَعُ عَمَّا نَوَى، کہنا کہ اگر جو حکم کرنے والا ہے اس نے اس سے کفارے کی نیت کی تھی تو کفارے کی نیت میں غلام آزاد ہو جائے گا۔ وذلك لأن قوله عاتق عني بألف درهم يقتضي معنى قوله بيع عني بألف ثم كن وكيل بالعتاق فعاتق عني، اس لیے کہ اس کا قول عاتق عني بألف درهم یہ بيع عني بألف ثم كن وكيلي بالعتاق فعاتق عني کے معنی کا تقاضا کرتا ہے۔ فيثبت البيع بطريق الاقتضاء ويثبت القبول كذلك لأنه ركن في باب البيع، پس بیع بطریق اقتضاء ثابت ہوگی اور قبول بھی اسی طرح ہوگا کیونکہ وہ باب بیع میں رکن ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری مثال ذکر کی ہے، اور مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ تو اپنا غلام 1000 درہم کے عوض میری طرف سے آزاد کر دے، جو مخاطب تھا اس نے کہا میں نے آزاد کر دیا، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ غلام عامر کی طرف سے آزاد ہوگا اور عامر پر 1000 درہم واجب ہوں گے، اور اگر عامر نے اس غلام کی آزادی سے کفارے کی نیت کی تو عامر کی طرف سے کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ عامر کا قول عاتق عبدک عنی بألف درہم یہ بیع کا تقاضا کرتا ہے، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعو انی بألف ثم کن وکیلی بالعتاق فعاتق انی، یعنی اس غلام کو 1000 کے عوض میرے ہاتھ فروخت کر، پھر تم میرا وکیل بن جا اور اس کو میری طرف سے آزاد کر دے۔ اور عامر کا قول عاتق عبدک عنی بألف درہم یہ بیع کا تقاضا اس لیے کرتا ہے کہ اعتاق یعنی غلام کو آزاد کرنا، تو اعتاق کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کرنے والا جس غلام کو آزاد کر رہا ہے اس کا مالک ہو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا عتق فیما لا یملکہ ابن آدم، یعنی بغیر ملک کے آزادی واقع نہیں ہوتی ہے شرعاً۔ تو عامر کا عاتق کہنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے پہلے اس غلام کا مالک بناؤ اور پھر میری طرف سے وکیل ہو جاؤ اور پھر اس کو میری طرف سے آزاد کر دو، اور آپ جانتے ہیں کہ ملک یہ سب کا تقاضا کرتی ہے،
اور مل کے اسباب بے بھی ہو سکتا ہے، ہبہ بھی ہو سکتا ہے، صدقہ بھی ہو سکتا ہے، ارث بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے اسباب ہیں۔ لیکن یہاں جو عامر ہے اس نے اپنے قول کے اندر بھی الفی درہم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی عوض کا استعمال کیا ہے، جو ان اسباب ملک میں سے بے کو متعین کرتا ہے۔ تو جو عامر قول عاتق عبدک عنی بألف درہم، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے یہ غلام میرے ہاتھ 1000 درہم کے عوض فروخت کر دے اور پھر تو میرا وکیل ہو جا اور اس کو میری طرف سے آزاد کر دے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں بے اقتضاءً ثابت ہے، لہذا عامر قول عاتق عبدک عنی بألف درہم یہ مقتضی ہوگا اور بے مقتضا ہوگا، اور غلام پر عامر کے ملک ثابت ہونا یہ مقتضا کا حکم ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مثال میں بے ایسی زائد چیز ہے جس پر صحت عتق موقوف ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا قَالَ عَاتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَالَ عَاتَقْتُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ وَيَكُونُ هَذَا مُقْتَضِيًا لِلْهِبَةِ وَالتَّوْكِيلِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضِ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْقَبُولِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْقَبُولُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ اقْتِضَاءً أَثْبَتْنَا الْقَبُولَ ضَرُورَةً بخلاف القبض في باب الهبة فإنه ليس بركن في الهبة ليكون الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكما بالقبض۔ کیا ہے کہ اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اذا قال عاتق عبدک عنی بغیر شیء، جب کسی نے کسی غلام کے مالک سے کہا کہ تو میری طرف سے اپنا غلام بغیر کسی عوض کے آزاد کر، فقال عاتقت، تو غلام کو جو مالک ہے اس نے کہا میں نے آزاد کیا، کہہ رہے یقع العتق عن الآمر، تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور آزادی عامر کی طرف سے واقع ہوگی۔ وَيَكُونُ هَذَا مُقْتَضِيًا لِلْهِبَةِ وَالتَّوْكِيلِ، اور یہ کلام ہبہ اور توکیل پر تقاضا کرنے والا ہوگا۔ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضِ، اور اس میں قبضے کی ضرورت نہ ہوگی۔ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْقَبُولِ فِي بَابِ الْبَيْعِ، اس لیے کہ یہ قبول کے مرتبے میں ہے باب بیع میں۔ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْقَبُولُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ، لیکن ہم جواب دیں گے کہ قبول باب بیع میں رکن ہے۔ فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ اقْتِضَاءً أَثْبَتْنَا الْقَبُولَ ضَرُورَةً، لہذا جب ہم نے بیع کو اقتضاءً ثابت کیا تو قبول کو ضرورتاً ثابت کرنا پڑے گا۔ بخلاف القبض فی باب الہبۃ، برخلاف باب ہبہ میں قبضے کے۔ فإنہ لیس برکن فی الہبۃ، کیونکہ قبضہ ہبہ میں رکن نہیں ہے۔ لیکون الحکم بالہبۃ بطریق الاقتضاء حکما بالقبض، حتیٰ کہ بطریق اقتضاء ہبہ کا حکم قبضہ کا حکم ہو جائے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح عاتق عبدک عنی بألف درہم کے جواب میں جب غلام کا مالک کہے کہ عاتق تو غلام عامر کی طرف سے آزاد ہو جاتا ہے، اور ماقبل میں بتایا گیا تھا کہ یہ کلام بیع اور قبول بیع کا مقتضا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح کسی نے کسی غلام کے مالک سے کہا کہ عاتق عبدک عنی بغیر شیء، اپنا غلام میری طرف سے بغیر عوض کے آزاد کر دے۔ غلام کے مالک نے کہا عاتق تو اس صورت میں بھی آزادی عامر کی طرف سے واقع ہوگی، اور اس مثال کے اندر بھی ہبہ اور توکیل اقتضاءً ثابت ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا جو عامر ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ حبلی عبدک ثم کن وکیلی بالعتاق، کہ تو میرے لیے اپنا غلام ہبہ کر پھر میری طرف سے وکیل ہو جا اور اس کو آزاد کر دے۔ حضرت امام یوسف فرماتے ہیں کہ ہبہ کے تام ہونے کے لیے اور اس سے ملک ثابت ہونے کے لیے اگرچہ موہوب لہو شے کا موہوب پر قبضہ کرنا شرط ہے، لیکن جس طرح اقتضاءً ثابت ہونے والی بیع میں قبول اقتضاءً ثابت ہو جاتا ہے، اسی طرح اقتضاءً ثابت ہونے والے ہبہ میں بھی قبضہ بھی اقتضاءً ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ہبہ میں قبضے کی وہی حیثیت ہے
جو بے میں قبول کی حیثیت ہے۔ لہذا جس طرح اقتضاءً ثابت ہونے والی بے میں قبول اقتضاءً ثابت ہوا ہے اور اس سے عامر کی ملک ثابت ہو کر عامر کی طرف سے آزادی واقع ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح اقتضاءً ثابت ہونے والی ہبہ میں موہوب لہو کا قبضہ بھی اقتضاءً ثابت ہوگا اور اس سے موہوب لہو کی ملک ثابت ہو کر وہ غلام موہوب لہو کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اچھا، یہ مسئلہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کے موافق ہے۔ حضرات طرفین اس کے برخلاف ہیں، چنانچہ حضرات طرفین کی طرف سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے کا جواب دیا گیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت طرفین نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ قبضہ موہوب کو قبول بے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قبول تو بے کے ضمن میں ثابت ہو جاتا ہے، لیکن قبضہ ہبہ کے ضمن میں ثابت نہیں ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قبول یہ بے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک اہم رکن ہے۔ چنانچہ کتاب البیع کی جو شروعات ہوتی ہے تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ البیع ینعقد بالایجاب والقبول، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شے بغیر رکن کے موجود نہیں ہو سکتی ہے، لہذا جب اقتضاءً بے ثابت ہوگی تو اس ضمن میں اقتضاءً قبول بھی ضرور ثابت ہوگا، اور جب قبول ثابت ہو گیا تو بے منعقد ہو گئی، اور جب بے منعقد ہو گئی تو عامر غلام کا مالک ہو گیا، اور جب عامر غلام کا مالک ہو گیا تو غلام عامر کی طرف سے آزاد ہوگا، نہ کہ معمور کی طرف سے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اچھا، اب رہا ہبہ والا مسئلہ، تو جو قبضہ ہے نا، قبضہ یہ ہبہ میں کوئی رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شرط شرط سے خالی ہوتی ہے اور اس کے وجود میں داخل نہیں ہوتی ہے، اور جب معاملہ ایسا ہے تو ہبہ کے ذہن میں قبضہ ثابت نہیں ہوگا، اور جب موہوب لہو کا قبضہ ثابت نہیں ہوا تو موہوب لہو شے موہوب یعنی غلام کا مالک بھی نہیں ہوگا، اور جب موہوب لہو غلام کا مالک نہیں ہوا تو یہ غلام موہوب لہو یعنی عامر کی طرف سے آزاد بھی نہیں ہوگا بلکہ معمور کی طرف سے آزاد ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبضہ اور قبول بے کے درمیان فرق ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان فرق ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔